बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, नवाज़ लीग की रहनुमा मरियम नवाज़ की जानिब से DGISI जनरल फैज़ हमीद पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इन इल्ज़ामात की नौइयत क्या है, ये क्यों आयद किए गए हैं, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरा आपको ये बताएंगे कि इन दिनों एक मरतबा फिर जो है वो इस्लामाबाद में ये ख़बर क्यों गर्दिश में है कि गुज़श्ता कुछ अरसा पहले जो है वो मरियम नवाज़ की DGISI जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात हुई थी। उसका क्या बैकग्राउंड है, उस हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे। और फिर आपको ये बताएंगे कि क्या मौजूदा DGISI जनरल फैज़ हमीद तब्दील हो रहे हैं। इस हवाले से भी ख़बरें सोशल मीडिया पर गर्दिश में हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। ये सारा बैकग्राउंड आपको बताने से पहले, इसकी तफसीलात आपको बताने से पहले, माफ़ कीजिएगा, इसका बैकग्राउंड जो है वो आपके सामने रखना ज़रूरी है कि इस्लामाबाद के सियासी और सहाफ़ती हलकों में गुज़श्ता तकरीबन 2 बरसों से ये बात जो है वो सीना बसीना आगे बढ़ाई जाती रही है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो मुस्तकबिल के आर्मी चीफ होंगे, यानी कि जो मौजूदा DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत जो कि 29 नवंबर 2022 को पूरी हो रही है, उसके बाद जो है वो जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। और लेकिन ये भी कहा जाता है कि उसके लिए रवायती तौर पर उन्हें जो है वो DGISI के बाद और आर्मी चीफ बनने से पहले किसी एक कोर की जो कमांड है वो करना ज़रूरी होगी। अब कल अगर आपने सोशल मीडिया का जायज़ा लिया हो तो एक ख़बर जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही और वो ख़बर ये थी कि जनाब जनरल फैज़ हमीद की जगह जो है वो जनरल नदीम अंजुम को DGISI जो है वो तैनात कर दिया गया है और जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर लगाया गया है। मगर इसकी हुकूमती और अस्करी हलकों से, फ़ौजी हलकों से किसी किस्म की कोई तस्दीक अभी तक, जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, वो नहीं हुई। ये सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बर अभी तक चल रही है और सोशल मीडिया के ऊपर जनरल फैज़ हमीद और DGISI जो है वो टॉप ट्रेंड भी कर रहा है। अच्छा, ये सारा बैकग्राउंड आपको बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप ये सारा मामला समझ सकें कि मरियम नवाज़ की जानिब से एक मरतबा फिर क्यों इल्ज़ामात ये लगाए गए हैं। माजी में भी इस हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं। मामला आज कुछ यूँ है कि एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा पाने वाली मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मरियम नवाज़ ने रेफरेंस का फैसला करदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी और इरफान कादर जो उनके नए वकील हैं, उनकी जानिब से ये अदालत आलिया में दरख्वास्त जमा कराई गई और मौक़िफ़ अपनाया गया कि एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा सुनाई थी जो उनके मुताबिक पाकिस्तान की तारीख़ में सियासी इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की मिसाल है। अच्छा, फिर इसमें यह भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने बार से खिताब में कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, उसका भी हवाला दिया गया और यह कहा गया कि जज यानी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने यह कहा था कि चीफ जस्टिस से रब्ता किया गया, उनके चीफ जस्टिस से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, और कहा गया कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसी कोई बात जो है वो सामने नहीं आई, मगर यह इल्ज़ाम था जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का। और फिर यह कहा गया कि जनाब जज के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के अहदेदारों को कहा कि जिस बेंच से आप मुतमईन हैं वो बेंच बना देते हैं। ये भी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने इल्ज़ाम लगाया था। और आज मरियम ने बतौर दरख्वास्त गुजार ये मौक़िफ़ अपनाया कि DGISI ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से आयद इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है कि इल्ज़ामात तो बेशुमार उनके ऊपर लगाए गए, अभी तक उनकी जानिब से कोई तरदीद सामने नहीं आई। अगर तरदीद नहीं आई तो उसका यह मतलब तो नहीं कि इल्ज़ाम दुरुस्त है। बहरहाल जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बकौल उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने उनसे 29 जून 2018 को मुलाकात की थी और दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बयान से अदालती फैसले के गैर जानिबदार होने पर शुकूक व शुबात पैदा हुए। और फिर जज अरशद मलिक की भी वीडियो वायरल हुई कि उन पर नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने के लिए दबाव था और दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत कानून की इन संगीन खिलाफवर्जियों का नोटिस ले और तमाम इल्ज़ामात से बरी और सज़ा का रदम करार दे। अच्छा, जिस वीडियो की तरफ इशारा किया गया, अरशद मलिक ने खुद भी बाद में आकर यह कहा कि उनके ऊपर दबाव जो था वो बल्कि नवाज लीग की जानिब से था और कैसे कैसे उनसे मुलाकातें की जाती रहीं और ताकि वो सज़ा ना सुनाएं। बहरहाल इस मामले को टिल्ट देने की जो कोशिश की नवाज लीग ने। फिर खैर एवनफील्ड रेफरेंस की एक पूरी जो है वो डिटेल है, बाकी सारे दीगर मामलात हैं, जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल है, उस हवाले से आप जानते हैं, तफसीलात आती रहती हैं। हम वापस आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ कि मरियम नवाज़ की जानिब से एक मरतबा फिर जो है वो ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ये अहम इसलिए हैं कि सिर्फ चंद रोज़ पहले नवाज शरीफ ने भी एक मरतबा फिर यह दावा किया है, उन्होंने भी इल्ज़ामात लगाए चंद दिन पहले कि ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने उनकी और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ की ज़मानत की मंजूरी रोकने के लिए अदलिया पर दबाव डाला था और ये उनका CWP से खिताब था नवाज शरीफ का।
انہوں نے کہا کہ اسی طرح انہوں نے مریم کی طرح الزام لگایا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت علی صدیقی نہیں مانے تو جنرل فیاض حمید چیف جسٹس کے پاس چلے گئے اور ان پر دباؤ ڈالا کہ جسٹس شوکت کو بینچ پر نہ رکھا جائے۔ پھر انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا نواز شریف نے کہ یہ مداخلت نہیں ہے تو کیا ہے، جنرل فیاض حمید کس کی ہدایت پر کام کرتے ہیں؟ اگر وہ خود کرتے ہیں تو پھر آرمی چیف نے سینیٹر غفور حیدری کو کیوں کہا تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں؟ حالانکہ جو غفور حیدری کا بیان تھا وہ تو یہ تھا کہ اگر اس کو سچ مان لیا جائے کہ ہم جو مطلب دھرنے کے دوران، جو کہ دھرنا ہوا تھا اسلام آباد کے اندر مولانا فضل الرحمان کا، تو اس دھرنے کے دوران تو اس سے تو فائدہ ہوا تھا نواز شریف کو۔ نواز شریف تو ملک سے باہر چلے گئے، گویا اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہی تھی۔ تو یہ نواز شریف کا ایک کنفیوزنگ قسم کا بیان تھا جو کہ سامنے اس وقت آیا چند دن پہلے، اور آج مریم نواز کی طرف سے بھی الزامات ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ فیض حمید پر جو ہے وہ لگائے گئے۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ جناب میرے خلاف جے آئی ٹی میں ISI کے نمائندے ڈالے گئے، MI کے نمائندے ڈالے گئے، اور اس کے بعد پھر مجھے سزا دی گئی۔ خیر وہ بھی ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے۔ معاملہ جناب یہ ہے کہ یہ الزامات بارہا کیوں لگائے جاتے ہیں، اس کا ایک اور بھی ہے بیک گراؤنڈ کے جب پہلے یہ بات ہوئی تو اس وقت جناب ایک اور بھی بات سامنے آئی، اور نواز شریف نے ایک بات اور کی بڑی امپورٹنٹ مارچ اپریل میں، انہوں نے کہا کہ جناب مریم نواز کو اگر کچھ ہوا تو عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید ذمہ دار ہوں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے جنرل عرفان ملک کا بھی نام لیا۔ اچھا، اب اس میں جنرل فیض حمید ایک کامن ہے جو کہ مسلسل جو ہے وہ ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے رہے، اور اس کے علاوہ ماضی میں ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ بھی آ چکا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ حال ہی میں جناب پھر جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے الزامات جو ہے وہ صحافی حامد میر کی جانب سے بھی لگائے گئے، اور اس وقت جو ہے وہ کچھ اس قسم کی دھمکیاں بھی دی گئیں کہ ہم آپ کے گھر کے اندر کے حالات بھی جو ہے وہ بتائیں گے۔ یہ سارا معاملہ کیوں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بالکل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ سینہ بسینہ کیونکہ یہ ایک بات گردش کر رہی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اگلے آرمی چیف ہوں گے، اور نومبر 2022 میں وہ آئیں گے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب 3 سال کے لیے آئیں گے، اور پھر انہیں ایک ایکسٹینشن دی جائے گی جنرل باجوہ کی طرح، اور یہ پھر معاملہ نومبر 2028 تک چلا جائے گا، اور عمران خان اگلے جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے 2023 سے 2028 تک، جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ واقعی اپنی مقبولیت کی بنا پر وہ ووٹ حاصل کریں گے اور ہوں گے۔ اب اس کو ٹلٹ کیا جا رہا ہے اس سارے معاملے کے ساتھ، اور اپوزیشن کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شاید یہ کچھ ساری چیزیں مینج ہیں، اور 2028 تک جنرل فیض حمید بھی ہوں گے اور عمران خان بھی ہوں گے، اور اپوزیشن کے لیے ایک سخت وقت ہوگا۔ تو اس قسم کا ایک ماحول جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جب نام آیا، کیونکہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اکتوبر میں 3 اہم ترین جرنیل ریٹائر ہو رہے ہیں، کچھ اہم ترین پوزیشنز پر تبدیلیاں بھی ہونی ہیں، اور پھر یہ ایک روایت بھی ہے کہ DGISI نے اگر آرمی چیف بننا ہے تو درمیان میں اسے کسی کور کی کمانڈ کرنی ہے، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ اور اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ میں تقریباً 1 سال کا وقت ہے، تقریباً 13 ماہ ہیں، 29 نومبر کو انہوں نے ہونا ہے۔ تو اس دوران یار دوستوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کچھ کہ یہ جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ کور کمانڈر بنایا جائے گا اس روایت کو پورا کرنے کے لیے، اور پھر جو ہے وہ انہیں آرمی چیف جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ اب یہ سارا ماحول اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کے حوالے سے زیادہ کنفیوژن کریٹ کی جائے، ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ الزام تراشی کی جائے، تاکہ عوام کے ذہنوں کے اندر عوام کے ذہنوں کو جو ہے وہ پرگندہ کیا جائے، اور انٹرنیشنلی بھی، نیشنل طور کے اوپر بھی، کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی جو ہے سیاسی انجینئرنگ میں، اس قسم کے معاملات میں وہ ملوث رہے ہیں، تاکہ ان کے خلاف ایک ماحول جو ہے وہ بنایا جائے، اور جنرل فیض حمید کو اس طرح سے بطور آرمی چیف جو ہے وہ آگے نہ لایا جا سکے۔ یہ دوسری اینڈ سے اس حوالے سے جو ہے وہ ساری کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز بڑی اور امپارٹنٹ ہے کہ اسی دوران ایک اور خبر بھی جو ہے وہ سامنے آئی تھی ماضی کی، یہ ماضی کی ایک خبر ہے، اور ایون جو نواز شریف کے قریب سمجھنے والے صحافی ہیں جاوید چودھری، ان کی ویب سائٹ نے بھی یہ رپورٹ کی تھی، اس کے متعلق بھی ہم آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ یہ رپورٹ ہوئی جناب یہ تقریباً کوئی 10-12 ماہ پہلے کی بات ہے، اور سینئر تجزیہ کار چودھری غلام حسین نے نجی ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران نون لیگ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت DGISI جنرل فیض حمید کو اپنے پروپیگنڈے کا حصہ بنائے رکھا۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ میں بلا خوف کسی کے ساتھ میں جو ہوں بلا خوف، کہ یہ 2 ٹوک الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز یہ بتا دیں کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے DGISI جنرل فیض حمید کے ساتھ کیوں ملاقات کی تھی، وہ کس کے لیے کی تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، کس کے بیانیے کو آگے لے جانے کی کوشش کی گئی، اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ کیا اب وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ وہ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI کو اپنے بیانیے میں کردار کشی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یا پھر ان کی بات جو ہے وہ اس وقت نہیں مانی گئی، ان کی طرف سے جو ریکویسٹ تھی، اس لیے جو ہے وہ یہ سارا ایک جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے DGISI کے خلاف۔ تو اس وقت مریم نواز کی طرف سے، ان کے ترجمان کی طرف سے ایسی کسی قسم کی کوئی تردید بھی سامنے نہیں آئی تھی کہ مریم نواز نے DGISI سے ملاقات کی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک تاریخ ہے نواز لیگ کی کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ امپائر کو، پاکستان میں جنہیں امپائر کہا جاتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ، خفیہ ایجنسیز، ان کو ساتھ ملا کر رکھا جائے، ساتھ ملا کر ان سے کھیلا جائے، اور پہلی دفعہ جب وہ
بقول بہت سارے سیاسی تجزیہ نگاروں کے جب پہلی دفعہ وہ غیر جانبدار ہوئے 2018 کے الیکشن میں نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے بلکہ غیر جانبدار ہوئے، جس کی بنا پر ڈیفینیٹلی نواز شریف ہمیشہ یہ تاثر دیا کرتے تھے، اور 2013 کے الیکشن میں بھی یہ تاثر تھا جب جنرل جو ہے وہ جنرل کیانی جب آرمی چیف تھے، اور لوگوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ ان کے بعض معاملات کی وجہ سے 2013 میں جو ہے وہ نواز شریف کو اکثریت ملی تھی۔ تو جب یہ سارا کام نہیں ہوا تو پھر نواز شریف اور ان کی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور ساری قیادت کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے جو الزامات ہیں وہ لگانا شروع کر دیے۔ تو جناب یہ ہیں وہ تمام تر تفصیلات جو اسلام آباد کے اندر ان دنوں زیر بحث ہیں، گردش میں ہیں۔ اور DGI کی تبدیلی کے حوالے سے بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس حوالے سے نام جو ہے وہ جنرل آصف غفور کا بھی پہلے سامنے آیا کہ جنرل آصف غفور کو جو ہے وہ بنایا جائے گا DGI، اور جو جنرل فیض حمید ہیں وہ اگر ان کو ہٹایا جاتا ہے تو ان کو کوئی کور دی جائے گی، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ بہرحال ابھی باقی ہے، خاصی آگے ہے۔ تو لیکن اسی دوران پھر یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر خبر آئی کہ شاید جنرل ندیم انجم جو ہیں انہیں جو ہے وہ DGI بنایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے جب یہ میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کی یہ خبر ہے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی عسکری حلقوں سے کوئی تردید یا تصدیق ابھی تک اس کی نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ خبر آنے کے ساتھ ہی اور اکتوبر کا مہینہ شروع ہونے کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ عسکری اداروں کے خلاف ایک مرتبہ پھر، اور خاص طور پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI جنرل فیض حمید کے خلاف ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، اور اس کی یہ وہ وجوہات ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔